ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گا، اسلام آباد کے گھراؤ کا جو ہے وہ انتظام کرے گا، ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ ہوں اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ ملک کے خلاف ہوں، ریاست کے خلاف ہوں، غداروں کے خلاف ہوں، تو کیا پھر پنجاب حکومت وہ جیل سپرنٹ سے پوچھے گی نہیں کہ بھئی یہ کیا تماشا کروا رہے ہو؟ جلاؤ گھراؤ اور سوشل میڈیا پر ریاست مخالف بیانات چلتے رہے تو جیل انتظامیہ کا اختیار ہے کہ ملاقات نہ کرائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ملاقات کے معاملے کو سیاسی رنگ دیا جائے گا تو جیل اتھارٹی کیا کرے گی؟ رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا فیملی وکلا ملاقات کر سکتے ہیں مگر سیاست نہیں ہوگی۔ ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر تحریک چلانی، جلاؤ گھراؤ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ واویلا کہتے ہیں۔ کیا پنجاب حکومت ان کو کہتی ہے ملاقات کے بعد جیل کے باہر گھنٹے گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے تماشا لگائیں، یقین دہانی کرائیں؟ ملاقات تحریک چلانی یا جلاؤ گھراؤ کے لیے نہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کوئی کہے جیل کا گھراؤ کرنا ہے تو اسے روکنا پولیس اور رینجر سے کام۔ بانی سے ملاقات نہ کرائی تو پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی دھمکی، منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہا عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ختم کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ چیف جسٹس سرفراز جوگر سے ملاقات نہ ہو سکی۔ صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہماری سنوائی نہیں ہوئی، چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا آپ سے نہیں مل سکتا، 1 ماہ ہو گیا، بانی کی کوئی خیر خبر نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خانم نے توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی مکمل صحت مند اور محفوظ ہے۔ حکومت نے افواہوں کو رد کر دیا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے بتایا بانی بالکل ٹھیک، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بھی تصدیق کی ہے بانی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا نے خبریں پھیلائیں۔ محکمہ جیل خانجات پنجاب نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ ہے، ہفتے میں 1 بار بشرا بی بی کی ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں۔ ان کے پاس ٹی وی اور اخبار کی سہولت ہے۔ بانی کو ہفتے میں 1 بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہے۔ باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی بھی منگوائی جاتی ہے۔ بانی سے جیل مینول کے مطابق ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیل کی حدود سے باہر کے معاملے کی جیل انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی عوام کی خدمت کے بجائے دھرنوں میں مصروف ہیں۔ رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب خیبر پختونخوا کے عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا غیر قانونی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کسی سزا یافتہ قیدی سے سیاسی مشاورت نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی ملک دشمن بیانی اور غلط ترجیحات پر کر کے ریاست اور عوام کے مفاد کو مقدم رکھے۔ عمومی طور پر پی ٹی آئی کی ایک خاتون سیاستدان نے منفی حکمت عملی کے تحت افغانستان سے چلنے والے پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر بانی سے متعلق گھٹیا مہم چلائی۔ یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے۔ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کا یا اس کی جو پارٹی لیڈرشپ یا سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جائے، تو انہوں نے کہا کل تک ہم آپ کو بتا دیں گے، منڈے کو ہم چیئرمین اینڈ سینیٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسپیکر نے بانی سے ملاقات کرانے کی کوشش کا وعدہ کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا دعویٰ، کہا ایاز صادق نے بانی پی ٹی آئی کی فیملی، پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے پی سے ملاقات کی کوشش کا وعدہ کیا۔ وہ آج بتا دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات۔ ایاز صادق نے کہا ہمارا سیاست سے بڑا بھائی چارے اور رواداری کا رشتہ ہے۔ 2014 سے آپ بھائیوں سے رابطے میں ہیں، ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی، مذاکرات سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔
اپوزیشن وفد نے اسپیکر کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان صلحکاری کو سراہا۔ اگر ہم اس وقت اس کو ریزالو نہیں کریں گے، اس وقت جس میں بول رہا ہوں تو ایک ایکسپلوژن ہو جائے گی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جواب نہیں آتا یہ سیشن چلنا نہیں چاہیے سر۔ بہت شکریہ آنریبل چیئرمین صاحب، جو سوال پوچھا گیا ہے آنریبل ممبر کی طرف سے آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی اراکین کا سینٹ میں احتجاج، شور شرابہ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کل بھی جواب مانگا تھا، آج بھی مانگ رہے ہیں۔ وزیر قانون کا جواب آنے تک اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، جواب آنے تک سیشن نہیں چلنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا وزیر قانون کو آنے دیں، وہ جواب دیں گے۔ اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ، غیر معینہ مدت تک خصوصی سیکیورٹی پلان نافذ۔ جیل کے راستے میں 5 ناکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز، خواتین پولیس افسر اور اہلکار بھی سیکیورٹی پر معمور۔ آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹیبلری سمیت 700 سے زائد اہلکار اور افسران تعینات رہیں گے۔ ٹریفک پولیس کے 10 افسر اور اہلکار بھی تعینات، قیدی وینز بھی موجود رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، حملے کی جگہ کا معائنہ، جوانوں سے ملاقات کی، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے فاتح خانی کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ایف سی کے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنائے۔ 3 خودکش بمباروں کو 3 منٹ میں جھنوں حاصل کیا۔ جس دلیری سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا گیا وہ قابل تحسین ہے۔ شہید ہونے والے جوانوں پر فخر ہے جنہوں نے شہادت کو قبول کیا۔ شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بھارت کی ایک اور عالمی فورم پر رسوائی، آکسفورڈ یونیورسٹی کے علمی مباحثے میں پاکستانی طلبہ نے کھوکھلا بھارتی بیانیہ بچھاڑ دیا۔ موسیٰ ہراج، اسرار خان کاکڑ اور احمد نواز نے دلائل سے بھارتی بیانی کے پرخچے اڑا دیے۔ بھارتی طلبہ سوالوں کے جواب ہی نہ دے سکے۔ ووٹنگ میں پاکستانی موقف کو 2/3 اکثریت سے کامیابی ملی۔ پاکستانی طلبہ کے ٹھوس دلائل، بھارتی شرکا بھی پاکستان کو ووٹ دینے پر مجبور ہو گئے۔ مباحثے کا موضوع بھارت کی پاکستان پالیسی تھا۔ موسیٰ ہراج اور احمد نواز نے پاکستانی موقف کی تاریخ فتح کے بعد یاوے سے خصوصی گفتگو کی۔ کہا فخر ہے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا اور بھارت سے 2/3 اکثریت سے مقابلہ جیتا۔ مودی اپنی سیاست کے لیے نفرت پھیلا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری لوگوں میں امن قائم رہے۔ Expressed our views on killing of 3 Chinese nationals in Tajikistan. This repeated use of Afghan soil by terrorist elements and their continued presence under the patronage of Afghan Taliban regime is a matter of serious concern for the entire region. طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان سرزمین سے مسلسل حملے خطے کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین سے خطے میں دہشت گردی روکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان مسائل کے پرامن حل کا حامی ہے، اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں دہشت گردی کے واقعے اور تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی، دوسرا گارڈ شدید زخمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حملے سے بائیڈن دور میں امیگریشن جانچ میں خامیاں سامنے آ گئی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا تیسری دنیا کے ملکوں سے ہجرت مستقل روک دوں گا۔ بائیڈن دور میں آنے والے لاکھوں غیر قانونی افراد کو نکالیں گے۔ ECO vision of regional connectivity requires collective efforts by the member states to address the serious security challenges faced by our region. ECO ملکوں میں سرمایہ کاری کا ماحول سازگار بنانا ہوگا۔ مشترکہ ترقی کے لیے روابط کا فروغ ناگزیر ہے۔ پاکستان اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور کی جلد تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا
ECO وزراء خارجہ کونسل سے خطاب، کہا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان 2027 تک ECO کونسل آف منسٹر کا چیئرمین منتخب۔ اگلا ECO اجلاس 2026 میں پاکستان میں منعقد ہوگا۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے آزادی پسند عوام آج اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، فلسطینی عوام دہائیوں سے حق خود ارادیت کی نفی اور بدترین مظالم سہ رہے ہیں۔ غزہ میں 70,000 سے زائد شہادتیں انسانیت کا المیہ ہیں۔ غزہ کے گھر، اسپتال، اسکول اور بنیادی ڈھانچہ ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ فلسطینی عوام نے ظلم کے باوجود غیر متزلزل ہمت کا مظاہرہ کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم کا عالمی سطح پر احتساب لازمی ہے۔ دو ریاستی حل اور غزہ امن منصوبہ مسئلہ حل کرنے کا ایک موقع ہے۔ جنگ بندی برقرار رہنی چاہیے۔ اسرائیلی تشدد کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ آج ہم دوبارہ سے ہم ٹیک آف پوزیشن پر آج تحسین پیش کروں گا ایس ایم تنویر صاحب کو اور انجم نثار صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج سارے اپنے ڈفرینسز ختم کر دیے، UBG اور BMP اکٹھے ہو کے صرف پاکستان کے لیے کام کریں۔ معیشت کی بہتری کے لیے تاجر برادری یکجا۔ FPC سے آئے عہدیداروں کی پریس کانفرنس، گوہر اعجاز کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ فیلڈ مارشل نے قوم کو یکجا کیا۔ آج ہم دوبارہ سے ٹیک آف کی پوزیشن میں، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں توازن آ رہا ہے۔ حکومت بند کارخانوں کا بوجھ صنعتوں پر سے اٹھائے۔ SM تنویر نے کہا، فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ اب تاجر برادری معیشت کی بہتری کے لیے متحد ہو گئی۔ حکومت کے ساتھ مل کر IMF سے جان چھڑانی ہے۔ میاں انجم نثار نے کہا، حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، معاشی بہتری کے لیے مشاورت کا عمل ضروری ہے۔ ای چلان پر باقی سندھ والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ منصوبہ سکھر، حیدرآباد، کنپور، کشمور اور لاڑکانہ میں بھی ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 71 کروڑ کا چلان کر دیا گیا۔ کراچی تو رہنے کے لیے 3 بدترین شہروں میں شامل ہے۔ خدارا لوگوں پر رحم کریں۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار بولے، ہم نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے جرمانے لگائے۔ حیدرآباد اور سکھر میں بھی چلان ہو رہے ہیں، بڑے ٹریلرز کی وہیں چیکنگ ہو رہی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مکان پر قبضے کی مبینہ کوشش ناکام، عدالت نے معاملے پر حکم امتناع دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا فائرنگ کرنے اور دہشت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، کہا زمینوں اور گھروں پر قبضے میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ملوث ہے۔ گلشن اقبال میں گھر پر قبضے کی کوشش کی گئی، واقعے میں ملوث پولیس اور وکلا کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ ایکشن کمیٹی بنا دی ہے، اب کہیں بھی قبضے کی شکایت ہو ہمیں بتائیں۔ سوات میں فضا گٹ دارالقضا کی پہاڑی پر لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ترجمان ریسکیو 1112 کے مطابق بابوزئی، کبل، فازا خیلہ، چار باغ اور بری کوٹ کی فائر فائٹرز ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ ٹیمیں مشکل پہاڑی راستوں، دھوئیں کے باوجود آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آخری مارکا، آخری امتحان، کون بنے گا ٹرائی سیریز کا سلطان؟ فائنل میں آج ٹکرائیں گے سری لنکا اور پاکستان۔ راولپنڈی میں حتمی مارکے سے پہلے دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے موسیقی کی دھنوں میں ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کرایا۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا، چند ماہ سے زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں، فائنل میں فتح ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا مورال بلند کرے گی۔ شری لنکن کپتان شناکا نے کہا، پاکستان تگڑی ٹیم ہے لیکن جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پاکستان کی ٹیم ٹرائی سیریز کے فائنل میں کبھی نہیں ہاری۔ لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا تیسرا روز، پاکستانی باکسرز کی دھوم۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے کہا، پاکستان میں باکسنگ کا مستقبل روشن ہے۔
پاکستان کھیلوں میں دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے باکسنگ ایونٹ سجانے میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد وسیم بہترین فائٹر ہیں، تھائی باکسر کے خلاف فیورٹ ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی باکسنگ مقابلے دیکھنے آئے۔ پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں نیشنل گیمز کی ٹارچ ریلی تقریب کا انعقاد۔ اسپورٹس منتظمین اور کھلاڑیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سپر اسٹار ارشد ندیم نے ایتھلیٹک کے ساتھ ٹارچ تھام کر گراؤنڈ کا چکر لگایا۔ گولڈن بوائے نے کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیتنا اگلا ہدف قرار دے دیا۔ تقریب کے بعد مشیل کو ٹورسٹ بس پر گلبرگ کا چکر بھی لگوایا۔ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ وزیر ثقافت اور سیاحت ذوالفقار شاہ نے وزیر اعلیٰ کو سندھی ٹوپی اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ کا مختلف سٹالز کا دورہ، کاریگروں کی کاوشوں کو سراہا۔ فیسٹیول 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ قومی ورثے کے فروغ اور ثقافتی ہم آہنگی کے لیے دیگر صوبوں کی منتخب دستکاریاں بھی شامل ہیں۔